بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہو اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ ایسی بات کہا کریں جو بہترین ہو۔ شیطان ان انسانوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں زیادہ جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ ہم نے تمہیں ان پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ تمہارا رب ان سب مخلوقات کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو۔ وہ تمہاری کسی تکلیف کو دور کرنے یا اسے بدل دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب تک رسائی کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اس کے زیادہ قریب ہو جائے۔ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرے رب کا عذاب ہی ڈرنے کے لائق ہے۔ کوئی بستی نہیں مگر ہم اسے قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں یا سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے اور ہمیں نہیں روکا اس بات سے کہ ہم نشانیاں بھیجیں مگر اس چیز نے کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے ان کو جھٹلایا ہے۔ ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں نہیں بھیجتے مگر خوف دلانے کے لیے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم نے تم سے کہا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے نہیں بنایا ہم نے مگر ایک فتنہ لوگوں کے لیے، تب ہم انہیں خوف دلا رہے تھے، مگر یہ بات اضافہ نہیں کر رہی ہے ان میں مگر بڑی سرکشی کا۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا یہ ہے وہ جسے تم نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اور اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر دوں تھوڑے لوگوں کے سوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تو تم سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے، اور پھسلا لے ان میں سے جس کو تو پھسلا سکتا ہے اپنی پکار کے ساتھ، اور چڑھا لا ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے اور ان کے مال اور اولاد میں ساجھا لگا اور ان سے وعدے کر، اور شیطان ان سے دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اور سرپرست ہونے کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے۔ تمہارا رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں خشکی تک بچا کر لے آتا ہے تو تم منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب ہی زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی حامی نہ پاؤ گے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے اور پھر تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج دے اور تمہیں اس لیے غرق کر دے کہ تم نے کفر کیا ہے، پھر تم اپنے لیے کوئی اس کے متعلق ہم سے پوچھ گچھ کرنے والا نہ پاؤ گے۔ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی ہے اور انہیں خشکی اور سمندر میں سواریاں عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور ان پر بہت سی مخلوقات پر جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ان کو فضیلت بخشی ہے۔ اس دن کو یاد کرو جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پھر جس شخص کو اس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ گم کردہ رہا۔ اور اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ قریب ہے یہ بات کہ یہ لوگ تجھے اس وحی سے پھیر دے جو ہم نے تمہاری طرف کی ہے تاکہ تم ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی اور بات گھڑ لاؤ، تو تب تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم بھی ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی، اور پھر
ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ اگرچہ قریب تھا کہ یہ لوگ تجھے اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تجھے اس سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تب تمہارے بعد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ان رسولوں کے بارے میں ہماری سنت ہے جن کو ہم نے بھیجا تھا، اور تم ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا التزام کرو۔ بے شک فجر کے قرآن کی گواہی دی جاتی ہے، اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ اور دعا کرو کہ میرے رب مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، اور کہو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہم اس قرآن میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو اہل ایمان کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، لیکن ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو اعراض کرنے لگتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اور اب تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اور اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں اس کو واپس دلانے کے لیے کوئی حمایتی نہیں پاؤ گے، مگر یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ بے شک اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ وہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لائیں تو وہ اس جیسی چیز نہیں لا سکیں گے، چاہے ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بدل کر لوگوں کو سمجھایا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں نے نہ ماننے کے سوا ہر بات کا انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری کر دے، یا تیرا ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا جس کے درمیان تو نہریں جاری کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا تو اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرا ایک گھر ہو سونے کا، یا تو آسمان میں چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے پر بھی ہم یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ تو ہمارے اوپر ایسی کتاب نہ نازل کر دے جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک انسان رسول کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ لوگوں کو نہیں روکا اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں جبکہ اس کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اس چیز نے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے مطمئن ہو کر چل رہے ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر نازل کرتے۔ اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میں اور تمہارے درمیان بس اللہ گواہ کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اللہ کے سوا تم اس کے لیے کوئی حامی و ناصر نہیں پاؤ گے۔ اور قیامت کے دن ہم ان کو چہروں کے بل گھسیٹ کر اکٹھا کریں گے، یہ اندھے گونگے بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم ان کے لیے اس کے بھڑکنے میں اضافہ کر دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات سے کفر کیا اور کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے۔ اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کی ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن ظالموں نے نہ ماننے کے سوا ہر بات کا انکار کیا۔ اور اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تب تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ بے شک انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔